عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب حضرت علامہ مولانا محمد تنویر عطاری قادری آپ کی دعوت پر نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد شریف کے سلسلہ میں سجائی گئی اس عظیم الشان روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور آج کی اس عظیم اور روحانی محفل کے لیے جن حضرات نے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون، ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام حاضرین سامعین کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کہتے ہیں صحابہ کے شاگرد کو، صحابہ کی زیارت کرنے والے کو، بڑی شان والے، بہت بڑے عالم، جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ نام ہے حضرت امام مجاہد۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام سہیلی الروض الانف، حضور کی سیرت پر بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ امام سہیلی الروض الانف میں نقل کرتے ہیں، صحابہ کے شاگرد حضرت امام مجاہد ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ شیطان بے ایمان لعین باں باں کر کے رویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 باں باں کر کے رویا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ، اسجدو لآدم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بے ایمان اکڑ گیا۔ تو جب یہ اکڑ گیا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔
یہ دیکھنا جب آگ جلائیں تو کدھر جاتی ہے، اوپر یا نیچے؟ بولیں اوپر کو جاتی ہے۔ مٹی کو پھینکیں تو کدھر جاتی ہے؟ نیچے۔ تو گویا شیطان یہ کہہ رہا تھا یا اللہ میری بنیاد کے اندر بلندی ہے اور ان کے مقدر میں پستی ہے، تو میں بلند ہوں، میں اونچا ہوں، یہ نیچے ہیں، مرتبہ میرا اونچا ہے، میں صوفی ہوں، میں حاجی ہوں، میں نے چلے لگائے ہیں، میں نے عبادتیں کی ہیں، یا اللہ میں نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے، تو میرا نمبر پہلے ہے، میں بہتر ہوں۔ شیطان نے دلیل پیش کیا، خدا کی قسم ہے پورے قرآن میں اللہ نے شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ ہمیں سمجھا دیا کہ شیطانوں کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا جاتا، شیطان کا علاج کچھ اور ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا جاتا بلکہ اس کا منہ توڑا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھا دیا شیطان آ جائے نا جو نبی کی شان کے بارے میں اڑی تڑی کرے تو جواب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اب برے والے سنیو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ قاری صاحب کی محنتیں واقعی نظر آ رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فرمایا چل بے ایمان نکل جا۔ جب نکالا گیا تو رویا، کیسے؟ باں باں کر کے۔ اور ہم نے آج آتے ہوئے دیکھا راستے میں بھی اس کے رونے کے آثار تھے آج بھی۔ کوئی لندن میں جا کر بھی کہتا ہے بھئی مجھے کیوں نکالا، کوئی کہاں بیٹھا کہتا ہے بھائی جو مصطفیٰ کے در سے وفا نہیں کرتا نا وہ پھر یہی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے کیوں دفع کیا گیا۔ توجہ ہے؟ خیر جب اللہ نے نکالا تو اس وقت بھی کون؟ شیطان۔ ایک باری ہوگی۔ دوسری، اللہ نے نکالتے ہوئے ایک تمغہ بھی دیا، فرمایا جا انعام بھی لے جا۔ کچھ انعام ہوتے ہیں خوش نصیبوں کو دیے جاتے ہیں، کچھ انعام ہوتے ہیں بد نصیبوں کو، بدبختوں کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان بے ایمانوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی انعام ہی ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کو انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا چل بے ایمان اب تجھ پر قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ تو اللہ نے نکالا اس وقت بھی رویا، جب لعنت پڑی اس وقت بھی رویا۔ تیسری باری، اچھا شیطان بھی بڑا سیاسی ہے، ہر بندہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے چکر چلتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیطان کو بھی ایک سیاسی مفاد کے لیے چکر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کو پتہ تھا مومن فوت ہوں گے، دوسرے مومن اس کے گھر آئیں گے مسلمان اور کہیں گے جی اللہ کا حکم پڑھو فاتحہ۔ جب یہ بار بار فاتحہ پڑھی جائے گی تو فاتحہ کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دے گا نا۔ تو یہ سمجھ لو شیطان کو شروع سے ہی فاتحہ سے بڑی چڑ ہے۔ پتہ چلا فاتحہ شیطانوں کی چڑ ہے، ایمان والوں کی چڑ نہیں۔
اب جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا پہلے بڑا ڈر تھا آپ کی امت کا کیا بنے گا، لیکن یا رسول اللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ نازل کی ہے، آقا آپ کی امت کے بارے میں میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ عرض کی آقا اگر ان کو اللہ نے مارنا ہوتا تو اتنی شان والی صورت نہ عطا فرماتا۔ پتہ چلا فاتحہ سے خوش ہو جانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اور فاتحہ سے چڑھ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ نے فاتحہ اتاری اس وقت بھی کون رویا؟ بولو صحیح، شیطان۔ اور کیسے رویا؟ باں باں کر کے۔ چوتھی باری شیطان دیکھ رہا تھا کہ سرکار کی ولادت تو بڑی برکت والی چیز ہے بھائی، جو سرکار کی ولادت کی خوشی کرے گا اللہ اس کا بیڑا پار لگا دے گا۔ تو جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو حضرت امام سہیلی نے نقل فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے شاگرد حضرت امام مجاہد نے ارشاد فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام کا میلاد شریف ہوا تو سرکار کے میلاد کے موقع پر بھی شیطان بہت زیادہ رویا۔ پتہ چلا سرکار کے میلاد پر رونا یا رونے کا درس دینا یہ شیطانی طریقہ ہو سکتا ہے، ایمانی اور رحمانی طریقہ بولو صحیح نہیں ہو سکتا۔ خیر میں اب یہ برکت کے لیے میں میلاد شریف کے مہینے میں اس روایت سے اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو تھوڑی سی نا پرکھ کرنی آ جائے کہ جب سرکار کی آمد کے خوشی میں آپ نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا، تو چہرہ کس کا مسکراتا ہے اور کس کا لمک جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے یہ چہرہ لٹکانا کس کا طریقہ ہے اور خوش ہو جانا کس کا طریقہ ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہرے کی آمد، مکی کی آمد، مٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ رسالت۔ اب آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کا متن اور ترجمہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے تقریباً۔ میں نے جب یہ موضوع دیکھا نا عقائد اہل سنت تو سوچا کہ ایسی آیت کا انتخاب کروں جس سے سنیوں کے سارے عقیدے ثابت ہوتے ہوں، تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل سادہ ترین ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمے پہ نہیں جاتا، مقدی گل۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے ہم نے آپ کو کل جہانوں کی کل چیزوں پر رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کتنے جہانوں کی؟ کتنی چیزوں پر؟ کل جہانوں کی کل چیزوں پر، ہر جہان کی ہر چیز پر یا رسول اللہ آپ رحمت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ اب سنیے اس آیت سے ہمارا سنیوں کا پہلا عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے۔ اچھا کس کس کا ایمان ہے سرکار ہمارے اوپر رحمت کر رہے ہیں؟ سب کا ہے نا ماشاءاللہ، کیونکہ ہماری یہ محفل جہانوں کے اندر ہے یا جہانوں سے باہر ہے؟ بولیں جہانوں کے اندر ہے نا، تو اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
अलैहिस्सलाम को कायनात के हर चीज़ के लिए रहमत बनाया। अल्लाह की कसम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम अब इस वक्त मुझ पर भी रहमत फरमा रहे हैं, आप सब पर भी रहमत फरमा रहे हैं। जो आलम अरवाह के अंदर मौजूद हैं सरकार उन पर भी रहमत फरमा रहे हैं। जो आलम कब्र के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर चले गए, अल्लाह की कसम है नबी करीम अलैहिस्सलाम उन सब पर रहमत फरमा रहे हैं। क्योंकि अल्लामा कारी तनवीर साहब का ऐलान नहीं है, मेरा ऐलान नहीं है, हमारे किसी सुन्नी आलिम का ऐलान नहीं है, ये रब्बे कायनात का ऐलान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब सरकार इस वक्त मुझ पे रहमत कर रहे हैं, आप पर रहमत कर रहे हैं, तो फिर बताओ रहमत करने वाला, मेहरबानी करने वाला जिंदा सलामत होता है या मर मुक गया होता है? पंजाबी हो ना, ये जानबूझ के पंजाबी के लफ्ज़ डालूंगा ताकि आपको थोड़ी सी माहौल बनता रहे। मर मुक गया होता है या जिंदा? रहमत कौन कर सकता है? जो जिंदा हो। जो जिंदा नहीं वो करम कर सकता है? अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन मानना है, फिर ऐलान करना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम। तो सरकार क्या है? जिंदा। अच्छा, मेरे सामने बुखारी शरीफ भी रखी हुई है, मुस्लिम शरीफ भी रखी हुई है, इनसे हदीसें भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कल कोई कहे हमें तो बुखारी में हदीस मिली नहीं, या हो सकता है ज़ईफ़ हो, ये हो वो हो, इसलिए मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। कुरान की और आयतें भी सुनो, मेरा सोना मुस्तफ़ा ज़िंदा है। ये 25वां पारा है। कौन सा पारा? 25वां। सूरह मुबारक का नाम है सूरह ज़ुख़रुफ़, और आयत नंबर है 45। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना। फरमाया हबीब प्यारे, आपसे पहले जो रसूल हमने भेजे हैं, वस्अल, इनसे पूछे तो सही। इनसे क्या करें? पूछे सो दे। ये लफ्ज़ी तर्जमा भी सुना देता हूँ। वस्अल, हबीब आप पूछे, सीगा अमर है, आप पूछे। किन से? मन अरसलना, जिनको हमने भेजा, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। और वो हैं कौन? मिन रुसुली ना। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, आपसे पहले हमने जितने भी नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, आप इन सब रसूलों से पूछे तो सही, पूछे तो सही। अच्छा ये बताओ, इस वक्त तकरीर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। यही बात आप इस पिलर से पूछो, तकरीर कौन कर रहा है? पूछेंगे आप? क्यों नहीं पूछोगे? इसलिए कि ये जिंदा नहीं। पूछा किससे जाता है? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। जो जिंदा होगा ना,
آپ سے مولویوں نے سوال پوچھے یہ میلاد کہاں لکھا ہے، فلاں چیز کہاں لکھی ہے، آپ زندہ ہو اس لیے پوچھا نا، تو پتہ چلا پوچھا اس سے جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو مر مک جائے ختم ہو جائے اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ حبیب آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان سے ذرا بولے پوچھے تو پوچھا اسی سے جاتا ہے جو زندہ ہو۔ پتہ چلا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ۔ گج وج کے پڑھو نا بورے والوں، ذرا محبت سے پڑھو۔ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم۔ توجہ ہے؟ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام سمیت اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ جلوہ فرما ہیں۔ اچھا بھی اس عقیدے پر کسی کا کوئی سوال ہو ابھی پوچھ لے، پھر میں آگے چلتا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ آج کسی دوست کا کوئی سوال ہے اس مسئلے پر کہ حضور علیہ السلام اور باقی نبی قبروں میں زندہ ہیں؟ اگر ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ کل کو علامہ صاحب کے چلے جانے کے بعد، مجھ گناہ گار کے جانے کے بعد ہمارے کسی سنی جٹ کو پکڑنے کی جرت نہ کرنا کہ کہاں لکھا ہے نبی پاک زندہ ہیں، اور میں رب کا قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں، بچے آ تو صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ گالی مندے سے جواب نہیں دوں گا، پیار سے سوال کرو گے جواب بھی پیار سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت اور سن لو پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے سرکار زندہ ہیں اور سرکار ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ 7واں سپارہ پہلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، فرمایا حبیب جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کو سنتے ہیں اور سن کر حق کو پہچان کر آنسو بہاتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور وہ آنکھیں جو قرآن سن کر آنسو بہاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، فرمایا میرے مصطفیٰ تو بیٹھا تو مدینہ میں ہے لیکن ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے کیا سنا ہے؟ بولو ہائے ہائے۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ جھوم جھوم کے سننا، پھر خود فیصلہ کرنا حضور ہمارا قرآن پڑھنا سننا دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
اب 7ویں پاری کی پہلی آیت پہ آؤ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. حبیب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ. سب کا ایمان ہے نا؟ آئے مدینے چ بیٹھا سونا ساری دنیا نو ویندا پیا ہے. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا حیات النبی والا. اگر میرا صرف یہ موضوع ہوتا نا حیات النبی تو سرکار نے دنیا میں 63 سال گزارے ہیں اور میں رب کے قرآن کی 63 آیتیں پڑھ کر یہ ثابت کرتا استدلال پیش کرتا کہ سرکار زندہ ہے. اس لیے میں کہوں گا سنیاں نو ہاتھ نہ پہ بے ہو. مذہب سمجھو بھی سنی ایویں ہی نہیں. سنیاں دا مذہب کڑنتو ہے. بچے جدو کسی پیو دے سامنے پہن گا تینوں لگ پتا جائے گا سنیاں دا مذہب کداں دا ہے. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. آگے چلیں. اب سرکار کی دوسری شان اسی آیت سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سرکار کس کس کے لیے رحمت ہے؟ تمام جہانوں کے لیے. اچھا جہان ہے کئی. ایک وہ جہان جس میں ہم بیٹھے ہیں, ایک وہ جہان جس میں صرف ہماری روحیں تھیں, سمجھ آئی, اور ایک وہ جہان جس میں صرف ایک انسان تھا حضرت آدم, اور ایک وہ جہان جس میں ابھی مشورہ ہو رہا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانا چاہتا ہوں, وہ بھی ایک جہان ہے کہ نہیں, اور ایک وہ جہان جس میں صرف فرشتے ہیں, اور ایک وہ جہان ہے جس میں یا خدا ہے یا میرے مصطفیٰ کا نور ہے. سمجھ آئی؟ اب بتاؤ ان سارے جہانوں کے لیے سرکار رحمت ہے کہ نہیں؟ بولیے. کیونکہ اللہ نے جب حضور کی یہ شان بیان کی نا تو یہ نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْأَوَّلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآخِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ یا مقربین. اللہ نے اس طرح کا کوئی بھی لفظ بیان نہیں فرمایا, بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین, اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ ہے رب العالمین, حضور ہیں رحمت للعالمین. کیا مطلب؟ جس کا اللہ اللہ ہے اس کے مصطفیٰ رحمت ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا سارے جہانوں کے لیے حضور کیا ہیں؟ اچھا بتاؤ جس دن اللہ نے جبریل کو پیدا کیا اس دن حضور جبریل پر رحمت فرما رہے تھے یا نہیں؟ بولیں فرما رہے تھے. اچھا سرکار تو تشریف لا رہے ہیں تمام نبیوں کے بعد, تو جبریل تو حضرت آدم سے بھی پہلے ہیں, ابھی پہلا انسان نہیں بنا,
جبریل اس وقت بھی ہے، تو جبریل تو ہے سارے انسانوں سے پہلے۔ تو جب جبریل پیدا ہوئے حضور نے رحمت فرمائی کہ نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو میں کہتا ہوں پھر رحمت للعالمین بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی تو جہان ہے۔ جب جبریل پر رحمت کی تو پھر رحمت للعالمین بھی ہیں۔ بس مجھے اتنا بتا دو، سرکار کا وجود تو سارے نبیوں کے بعد ہے، تو پھر سرکار نے اس وقت رحمت کیسے فرمائی؟ ہائے ہائے، ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کا وہ، اس لیے تو اسماعیل دہلوی جیسے بد دیانت بندے کو بھی لکھنا پڑا۔ اس نے مثنوی لکھی ہے سلک نور، اسماعیل دہلوی نے۔ یہ وہ مولوی ہے جو اتنی بڑی زبان نکال کے نبیوں اور نبی کے صحابہ کو ذلیل کہتا ہے۔ یہ وہ اسماعیل دہلوی ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ نبی پاک مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ وہ اسماعیل دہلوی ہے جو کہتے ہیں نبی پاک کا ادب صرف بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا۔ بزرگوں کی تعریف میں زبان سنبھال کے بولو، ایک بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ بشر کی تعریف جتنی بھی نبی کی نہ کرو بلکہ اس سے بھی کمی کر کے نبی کی تعریف کرو۔ یہ وہ اسماعیل دہلوی ہے۔ گالیاں اس نے بڑیاں دی ہیں رب کے پیاروں کو، لیکن ایک جگہ اللہ نے پھر لکھوا بھی لیا۔ اس کی مثنوی ہے سلک نور، اس کے اندر اس نے لکھا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا کو کہ آخر ظہور۔ ساری کائنات کو پہلا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، تو سارے نبیوں کو بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بشری لباس دے اندر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلیا سرکار کو اگر رحمت للعالمین ماننا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا سرکار زندہ ہیں، اور یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ نے ہمارے لجپال کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ اسی نور کی تائید میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں۔ توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ لو، اونچی آواز سے کہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ فرما دیں قل ان صلاتی، یا اللہ میری نمازیں، و نسکی، یا اللہ میری قربانیاں، و محیایا، یا اللہ میرا دنیا میں زندہ رہنا، و مماتی، یا اللہ میں مصطفیٰ کا وفات فرمانا، سب کا سب للہ رب العالمین۔ یا اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا، سب کا سب اللہ کے لیے۔ سب کچھ کس کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں نبی پاک زندہ نہیں ہے،
شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں. میں نے کہا شہید کیوں زندہ؟ کہتے ہیں جی اللہ کی راہ میں جان دے دی. میں نے کہا جس نے صرف ایک جان دی وہ زندہ، جس کی نمازیں بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آنا بھی اللہ کے لیے، جانا بھی اللہ کے لیے، جس مصطفیٰ کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کس طرح مردہ ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ. محبوب آپ یہ بھی کہہ دیں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ یہ بھی اعلان کروں کیا؟ آنا اول المسلمین، کہ اللہ کی اس بنائی کائنات میں مصطفیٰ سب سے پہلا مسلمان ہوں. ذرا بولو سب سے پہلا مسلمان کون؟ نبی پاک صلی اللہ ہو. سب سے پہلا مسلمان کون؟ اونچی بولو یار پتہ چلے. سب سے پہلا مسلمان کون؟ سب سے پہلا مسلمان کون؟ یا اللہ جو تیرے محبوب کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کی بلند آواز سے گواہی دے، یا اللہ اس کو مارنا بھی مسلمان، اٹھانا بھی مسلمان. بتاؤ سب سے پہلا مسلمان کون؟ سب سے پہلا مسلمان کون؟ اور یہ میں نے کیا سنایا ہے؟ جاؤ یہ قرآن 8واں پارہ مولویوں کے سر پہ رکھو، پوچھو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پہلا مسلمان کون؟ بولو. آنا اول المسلمین، میں مصطفیٰ سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب بتاؤ ذرا مولوی ہو بھائی، یہ تو علماء ہیں بھائی، میری مراد کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں. اب ذرا بتاؤ نا مجھے، کیا نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا؟ وہ جو 1.25 لاکھ نبی ہیں وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ جو اربوں خربوں فرشتے اللہ نے پہلے پیدا فرمائے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ بولو یارے سب کے سب کیا ہیں؟ چلو اس پر بھی قرآن سن لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو بناتے بناتے دعائیں مانگی. عرض کے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. ربنا وجعلنا مسلمین، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پتہ چلتا ہے قرآن کے عاشق بیٹھے ماشاءاللہ. گج وج کے کہو سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلمہ، یا اللہ جب میری وفات ہو نا مجھے اس وقت بھی مسلمان ہی رکھنا. اللہ کے نبی کیا ہیں؟ مسلمان. بولو تو یہ نبی سرکار سے پہلے دنیا میں آئے یا بعد میں آئے؟ تو پتہ چلا سرکار سے پہلے بھی مسلمان تھے. تو یہ فرشتے کون ہیں جو حضرت آدم سے بھی پہلے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ہو اسلم من فی السماوات. فرمایا جتنے بھی آسمانوں والے ہیں سب کے سب مسلم. یارو قرآن نے بتایا جبریل مسلم، قرآن نے بتایا اسرائیل مسلم، اسرافیل مسلم، میکائیل مسلم، حضرت آدم مسلم، حضرت نوح مسلم، حضرت شیش مسلم، حضرت موسیٰ عیسیٰ مسلم. اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے مسلم، اللہ کے سارے نبی مسلم. پر اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے اعلان فرما دو آنا اول المسلمین.
مسلمان تو پہلے بھی ہیں، لیکن محبوب آپ خود فرما دو آنا اول المسلمین۔ یا اللہ تیرے محبوب نے تو اعلان پہلے سے کیا ہوا تھا اول ما خلق اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ اصل میں نا مولویوں کے کام بھی جانتا ہے، ان کی نیتیں بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا اول ما خلق اللہ النوری۔ لوگ کہہ دیں گے ضعیف ہے، اللہ کسی نے بھلیکھا لگ گیا ہے، اللہ اور اس لیے کہہ دیا ہوگا۔ حالانکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کتاب لکھنی شروع کی تو کتاب کی پہلی لائن میں یہی لکھا در حدیث صحیحہ اول ما خلق اللہ النور۔ در حدیث صحیحہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ۔ اللہ کو پتا تھا پھر بھی شک کریں گے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کروا دیا تاکہ جڑا شک کرے پکا بے ایمان دا پتر بنے۔ اللہ سمجھ آئی؟ جڑا قرآن جو شک کرے اترا مسلمان رہے گا؟ بولو قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، مسلمان بولو سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ فرمائے مسلمان تو پہلے بھی ہیں، لیکن آپ فرمائیں آنا، لفظ یاد کر لو، آنا اول المسلمین۔ اول المسلمین کون ہے؟ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ۔ اب یہ دیکھیں سرکار پیدا تو سارے نبیوں کے بعد ہو رہے ہیں، پہلے بھی مسلمان ہیں، تو رب نے جو آنا اول المسلمین فرمایا اللہ نے بھلیکھا لگ گیا یا بالکل صحیح فرمایا؟ رب تو بھولتا ہی نہیں، بھولتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ حبیب پیارے آپ کا رب بھولتا نہیں، اللہ بھولتا، اور اللہ کے پڑھانے سے حضور بھی نہیں بھولتے۔ جب اللہ کا حکم ہو بھول جائیں وہ اور بات ہے، وغیرہ اللہ کے پڑھانے سے حضور بولو۔ چلو اس پر بھی قرآن سن لو یار، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نہیں بولتا، اللہ کی دی طاقت اور پاور سے نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں بھولتے۔ اللہ کا اعلان غلط نہیں، بالکل حق ہے، سچ ہے، آنا اول المسلمین۔ سرکار سب سے پہلے مسلمان پھر ہی ہو سکتے ہیں جب مانو اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا۔ سمجھے سب سے پہلے کیا بنا؟ اور یہاں کوئی بندہ نئی دکان بناتا ہے تو قاری صاحب آپ کو بلاتے ہوں گے، کیوں قاری تنویر صاحب دعا کے لیے بلاتے ہیں نا؟ نئی دکان بنتی ہے تو حضور دکان کا افتتاح ہے، آپ کیا کریں؟ کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے، کہیں دعا ہوتی ہے، کیونکہ دونوں بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا عام بندہ بھی کسی چیز کا آغاز کرتا ہے تو چاہتا ہے آغاز اچھا ہو۔ بعد بھویں تھے بابے بہ کے جوا کھیڈن دکان سے، آغاز کیسا ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب کائنات کو بنانا شروع کیا نا، اللہ کو پتا تھا شیطان بھی بننا ہے، ابو جہل بھی بننا ہے، ابلیس بننا ہے، نمرود بننا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اچھی سونی پیاری چیز مصطفیٰ کا نور پیدا فرما کر کائنات کا آغاز فرمایا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کتنے مسئلے حل ہو گئے اس آیت سے؟ ایک حضور زندہ ہے بے شک، اور ایک حضور کا نور اللہ نے ساری کائنات سے ذرا اب آگے چلو، ذرا تھوڑا سا پیچھے آنا۔ کس کس کا عقیدہ حضور رحمت کر رہے ہیں؟ سب کا انشاءاللہ، سب کا عقیدہ ہے نا؟ انشاءاللہ۔ جو زندہ ہوتا ہے وہی رحمت کر سکتا ہے، جو زندہ نہیں وہ رحمت وہ مہربانی۔
اچھا ضروری بھی نہیں کہ صرف زندہ ہو اور مہربانی کر لے. کیا بات سبحان اللہ. مثلا واہ واہ بے شک. ایک بندہ آ گیا میرے پاس، کہتا ہے قاری صاحب میری مدد کرو. میں نے کہا جی بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. کہتے ہیں مہربانی کرو جی میری مدد کرو. اور میں نے کہا سرکار چاہیے کیا، حکم. کہتا ہے حکم شکم کو چھوڑو، بس میری مدد کرو. بھائی کیا چاہیے؟ بستر چاہیے، کپڑے چاہیے، روٹی چاہیے، پیسہ چاہیے، دشمن کا خوف ہے تو پناہ چاہیے، گھر چاہیے، کیا چاہیے بتاؤ. بندہ بتائے نا، بس یہی کہتا رہے مدد کرو مدد کرو. جب تک اگلے کے دکھ کا مجھے علم نہیں ہوگا میں اس پر مہربانی کر لوں گا؟ تو بندہ مہربانی کب کرتا ہے؟ کیا بات. جب پہلے دکھ کا. اچھا میں نے جب ایک بندہ میرے پاس آیا، اس ایک پر مہربانی کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو میرے پاس کہ پہلے میں زندہ ہوں، پھر مجھے اس کے دکھ کا علم ہو. ایک بندے پر مہربانی کرنی ہو تو اتنا کچھ چاہیے جس نے تمام جہانوں پر مہربانی کرنی ہو. کیا بات. اوے اس کے لیے کتنی شان عظمتیں پاوریں طاقتیں ضروری ہوگی جس نے سب پر مہربانی کرنی ہے. اور پتہ چلا سرکار کو اگر رحمت کائنات ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا سونا مصطفیٰ زندہ بھی ہے اور محنت پر میرے اور تیرے دکھ کو جانتے بھی ہیں. کیونکہ جانے بغیر دکھ حل ہو سکتا بولو نہیں. جب تک علم نہیں کچھ بھی ہو سکتا. سب کچھ بعد میں ہوتا ہے، علم پہلے ہوتا ہے. بولو علم کا ہونا پہلے. یہ میرے پاس بخاری شریف مکمل رکھی ہوئی. بخاری شریف میں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت. یہ بخاری شریف کے اندر ایک باب موجود ہے، العلم قبل القول والعمل. جٹاں سے مجھول پڑھیا میں. العلم قبل القول اگر قاری صاحبان کی زبانی پڑھے تو العلم قبل القول والعمل. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ العلم قبل القول، علم قول سے، علم بات سے، علم کام سے، والعمل قبل القول والعمل مطلب بندہ بولے گا بعد میں علم پہلے ہوگا، بندہ کام کرے گا بعد میں اس کا علم پہلے. بھائی آپریشن کون کرتا ہے جس کو آپریشن کرنا؟ کبھی پینچر لگانے والے نے آپریشن کیا؟ بولو بھائی. کسی دھوبی نے آپریشن کیا کسی کا؟ اور نہیں کیا نا. کیوں؟ اس کو علم نہیں. اور کام وہی کرتا ہے جس کو علم ہوتا ہے. اور ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، آپریشن کرتا ہے. حکیم کے پاس حکمت کا علم ہے، وہ حکمت کرتا ہے. درزی کے پاس کپڑے سینے کا علم ہے، وہ کپڑوں کی سلائی کرتا ہے. سمجھ آئی نا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو حکیم پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، ڈاکٹر پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، غریب پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، امیر پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، شاہ پر بھی مہربانی کرتے ہیں، گدھا پر بھی مہربانی کرتے ہیں، آزاد پر بھی مہربانی کرتے ہیں، قیدی پر بھی مہربانی کرتے ہیں، زندہ پر بھی مہربانی کرتے ہیں، مردے پر بھی مہربانی کرتے ہیں، عالم ارواح والے پر مہربانی کرتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس پر مہربانی کرتے ہیں، جو زندہ ہے دنیا میں اس پر مہربانی کرتے ہیں، جو قبر میں چلا گیا اس پر مہربانی کرتے ہیں، جو پل صراط پر ہے اس پر مہربانی کرتے ہیں، جو حساب دے رہا ہے اس پر مہربانی کرتے ہیں. اور ایک بندہ تھوڑا سا کام کرے، پہلے علم ہونا ضروری ہے. جس نے یہ سارے کام کرنے ہیں اس کے لیے علم ہونا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. پھر پڑھنا جھوم جھوم کے. سب سے اعلیٰ
سے بالا والا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہر اونچے سے اونچے مصطفیٰ ہیں نا پڑھو بھی ہے اس اونچے سے اونچا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا نبی تاجداروں کا حضرت آدم علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت نوح علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت ہارون علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاجدار بن گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تاجدار بن گئے یار اللہ تعالیٰ کے سارے نبی تاجدار بن گئے بادشاہ بن گئے پر میرے مصطفیٰ تاجداروں کا آقا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کوئی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا کوئی پی ٹی آئی کا دیوانہ کہتا ہے جی پی ٹی آئی میرا سہارا کوئی نون لیگ کا دیوانہ کہتا ہے جی نون لیگ میرا سہارا کوئی پی پی کا دیوانہ کہتا ہے پی پی میرا سہارا کوئی کہتا ہے پی پی میرا سہارا کوئی کہتا ہے فلانا میرا سہارا پر اللہ کی قسم ہے سنیوں کا مدینے والا سہارا غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا توجہ ہے اے تمام جہانوں کے تمام چیزوں پر رحمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے لجپال کو تمام جہانوں کی تمام چیزوں کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا اب یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے جس کا دل کرے آ کر چیک کر سکتا ہے حوالہ پھر بعد میں کوئی نہ کہہ جی ہمیں سنا دیتی میرے سامنے موجود ہے توجہ ہے حضرت عمر کون بولو حضرت ہاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے جو کفر پر زوال آیا کمال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ممبر شریف لگایا یعنی ممبر پر جلوہ فرما ہوئے سرکار نے واز شروع کر دیا بیان شروع کر دیا پتہ ہے کہاں سے بات شروع کی یہ بخاری کے الفاظ ہیں اخبارنا عن بدء الخلق او سرکار نے نا کائنات کی ابتدا سے خبریں دینا شروع کی کہاں سے بولو صحیح ابتدا سے کہاں تک بات لے گئے حتی دخل اہل الجنت منازلہم
حتی دخل اہل النار منازلہم، سرکار نے کائنات کے ابتدا سے خبریں بیان کرنا شروع کی، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سرکار نے کوئی چیز نہ چھوڑی، سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب کیا خیال ہے، بغیر علم کے سرکار نے بیان فرما دیا تھا؟ پتہ ہے سرکار کا انداز کیا ہوگا؟ کیونکہ جو الفاظ ہیں اخبارنا عن بدء الخلق، وہ کائنات کی ابتدا سے جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کچھ بیان فرمایا نا، تو سرکار کا مبارک انداز یہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ہوگا صحابہ، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور بنایا، کیا بنایا؟ پھر اللہ نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، او بھی ہویا، آ بھی ہویا، او بھی ہویا، فلانا بھی ہویا، فلانا بھی ہویا۔ سرکار نے پچھلا سب کچھ بیان کیا۔ پھر اپنے دور کی بات، صحابہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، یہ بھی 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 ہو رہا ہے۔ پھر سرکار نے آگے کی باتیں شروع کی، یہ بھی ہوگا، 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 حتیٰ کہ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، سرکار نے یہ بھی بتا دیا، او بھی جنت گیا، او بھی 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 گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، تاجدار ختم نبوت، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اے پوری بخاری پڑھ گئے ہیں، تے سبق یہ ہوئے کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ، میں نے کہا کوڑیا، اور کبھی قرآن بھی پڑھ مار لیا کر، ویسے تو خطبے میں پورا پورا رکوع پڑھ جاتے ہو، ترجمہ کرو یا نہ کرو، کبھی قرآن بھی غور سے پڑھ لو۔ تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قرآن تو کہتا ہے پیچھا تے پیچھے نبی نو دیوار دے تھلے دا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، واہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ دیوار ہے نا، آپ کو اس کے پار کا پتہ لگانا آسان ہے یا نیچے کا؟ بولو۔ اللہ فرماتا ہے پار تو پار، وہ نیچے بھی جانتے ہیں۔ سنا دوں قرآن ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ 16واں پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ وہ دیوار بنائی نا، تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حضرت جی انہاں روٹی پانی نہیں پوچھا، تو اسی انہاں دی کندہ بنا دے پھر دے، خیر تے ہے۔ فرمایا اصل میں نا اس دیوار کو بنانے کی وجہ ہے کیا جی؟ آئے ہائے، سنا دوں قرآن ہے، ایسے نہیں، مزے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے کریم، میں نے دیوار کو اس لیے بنایا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے۔ اب کہاں وہ بات کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور کہاں یہ رب کا قرآن ہے۔ اور ایک ہندوستان میں ایک مولوی گزرا ہے، رہتا تھا بیچارہ بہاولپور میں، کتاب لکھی حضور کی گستاخی کی، تو بہاولپور میں ہمارے سنیوں سے مناظرہ ہوا۔ جب مناظرے میں ہارا تو بہاولپور کا جو نواب تھا اس نے کہا چل دفع ہو جائے تھو، تیرا ہوں ایتھے کام نہیں، سچا ہوندہ تے ثابت نہ کر دیا میدان میں، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہاں سے بھاگا، پھر سہارنپور میں جا کے پناہ ملی۔ سمجھ آئی؟ خلیل احمد امبیٹھوی،
اس نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ قرآن شریف میں ہاتھ میں رکھ کر اعلان کرتا ہوں، اس مولوی کا کوئی بھی وارث اگر میری بات سن رہا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کسی کتاب سے دکھا دو، انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہو بزرگوں پر، 150 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، ہمارے سنی علماء مطالبہ کر رہے ہیں یا تو شاہ صاحب کی کتاب میں دکھاؤ، نہیں تو ذرا آ کے کان پھڑ کے معافی منگو نا سرکار دی بارگاہ میں۔ اللہ شرم نہیں آتی؟ حضور کی شان کی نفی کرنے کے لیے جھوٹ سے بھی کام لیتے ہو۔ ہاں شاہ صاحب نے یہ ضرور لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موضوع مان گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ کون سی؟ جھوٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک جھوٹی روایت ہے جس میں یہ آیا کہ حضور نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن وہ کیسی روایت ہے؟ بولو بولو، کیسی روایت ہے؟ تو خیر آؤ ذرا واپس سبق کی طرف۔ سرکار رحمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ رحمت کون کر سکتا ہے؟ جو زندہ ہو اور اگلے کے دکھ کا علم بھی بغیر علم کے کچھ ہو سکتا بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے۔ حضور نے غیب کی خبریں دی ہیں، اخبار غیب ہے، غیب کی خبریں جانتے ہیں، علم غیب نہیں جانتے۔ سمجھ آئی نا؟ کیا کہتے ہیں؟ غیب کے خبریں جانتے ہیں، غیب کا علم۔ اب بتاؤ جو بندہ تمہیں روزانہ خبر دیتا ہے ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو علم ہوتا ہے یا ہمیں تکے ماردہ پہ ہوتا ہے؟ خبر علم کے ساتھ دی جاتی ہے بغیر علم کے؟ اتنا ہی بتا دو نا، ذرا قرآن سن لو، خبر کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام کا علم سکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرمایا فرشتوں انبئونی، مجھے خبر دو نا ان چیزوں کی جو میں نے اپنے آدم کو سکھائی ہیں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ یہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ نے کیا چیز مانگی تھی؟ خبر، مجھے خبر دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہم خبریں کیسے دیں، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اور یارو خبر وہی دے سکتا ہے جس کو علم ہو، جس کو علم نہ ہو اللہ کی قسم ہے وہ خبریں نہیں دے سکتا۔ سرکار نے خبریں دی ہیں کہ نہیں؟ اب آگے چلتے ہیں جی، بتایا جی چلن نہیں ہے۔ 3 شان سرکار کی اس آیت سے ثابت ہوگی، ایک زندہ ہونا، ایک نور ہونا، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، اور ایک سرکار کی شان کی سرکار علم رکھتے ہیں اگلے کے احوال کا، دکھ جانتے ہیں اگلے کے، غیب جانتے ہیں سرکار۔ سمجھ آئی نا؟ اب ذرا سرکار کی اگلی شان سنو۔ ضروری نہیں بندہ زندہ ہو مہربانی کر لے، ضروری نہیں کہ زندہ بھی ہو اور دکھ کا پتہ بھی چل جائے پھر بھی مہربانی کر لے، پھر بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ کیا؟ دکھ دور کرنے والا قریب بھی ہو۔ کہاں ہو؟ قریب ہو۔ دور ہو کر دکھ دور کر لے گا؟ کسے دے لات وج گئی سٹ، ہڈی گئی ٹوٹ، ڈاکٹر بیٹھا ہے وہاڑی،
آپ بیٹھے ہو یہاں، ڈاکٹر صاحب سے آپ کال کر کے کہو جی میری ہڈی ٹھیک کر دو، وہ کیا کہے گا؟ آ جاؤ، یا کہے گا کہ مجھے اپنے پاس ہے بلا لو۔ پتہ چلا وہ آپ کی مشکل تب ٹال سکتا ہے جب آپ کے قریب ہو، آپ سے دور ہو کر آپ کے کام بولو صحیح نہیں آ سکتا۔ سرکار کام آتے ہیں کہ نہیں؟ کس کس کے؟ سب کے۔ تو پھر پتہ چلا میرا مصطفیٰ سب کے قریب بھی ہے۔ سرکار کو ہمارے دکھوں کا بھی علم ہے، اور اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب بھی ہیں سرکار۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سرکار تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر اولا بمانا اقرب ہے، اقرب سب سے زیادہ قریب، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں سرکار۔ اور یہ اقرب اولا کا معنی میں نے نہیں کیا، یہ میرے سامنے تحذیر الناس کیا بات مفتی صاحب رکھی ہوئی ہے یہاں پر، جس کا دل کرے حوالہ بھی دکھا دوں گا۔ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا ہے اولا بمانا اقرب ہے، کہ سرکار مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ بولو صحیح قریب ہیں۔ تو پتہ چلا مہربانی کرنے کے لیے، رحمت کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ جب سرکار کو رحمت للعالمین تمام جہانوں پر رحمت کرنے والا ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے مصطفیٰ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ ہمارے قریب۔ کتنی شانیں ہوگی بھائی، زندہ نور علم مصطفیٰ اور سرکار کی پہنچ، سرکار کا قرب۔ ضروری نہیں کہ اتنی ساری چیزیں ہوں مہربانی ہو جائے، کچھ اور بھی ضروری ہے۔ وہ کیا؟ مثلا وہ جو بندہ میرے پاس آیا تھا اس نے بتا دیا جی مجھے صرف 5 کروڑ روپے چاہیے۔ کتنے؟ اب میں زندہ بھی ہوں، اس کے پاس بھی ہوں، اس کی ضرورت بھی بولو جانتا ہوں، لیکن میں نے تو 5 لاکھ اکٹھا نہیں دیکھا آج تک زندگی میں، تو 5 کروڑ اس کو دے سکتا ہوں؟ بولو نہیں نا۔ اس کی مدد کر سکوں گا؟ بولیں نہیں نا۔ تو پتہ چلا اس کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہونا ضروری ہے، علم بھی ہو، پھر اس کی مشکل کو دور کرنے کی پاور طاقت بھی ہو۔ اگر میرے پاس پاور نہیں، طاقت نہیں، اس کی میں مدد کر سکتا اور نہیں۔ اور قربان جائے اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر یہ بتا دیا اور میری مصطفیٰ کی طاقتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، بس کیا سمجھ لو سب پر مہربانی کر رہے ہیں، تو سب کی دکھ بھی جانتے ہیں، تو دور کرنے کی پاور بھی رکھتے ہیں۔ اگر سرکار کو رحمت کائنات ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کائنات میں سرکار کی پہنچ بھی ہے، اور سرکار سب کے دکھوں کو دور کرنے کی طاقت اور پاور بھی رکھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے، سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عتیق۔ یہ عتیق کاف کتاب والا ہے، ایک تو وہ عتیق نا جو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے ساتھ ہے، عتیق وہ نہیں، یہ عتیق، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عتیق
یہ حضور کے صحابی. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو ہمارے گستاخ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آئے؟ تو اٹھ کھڑے ہوئے. آقا میں جاؤں گا. فرمایا جا. سرکار نے دعا دی. فرمایا جا. چند ساتھیوں کو ساتھ لیا, گئے اس کے قلعے میں داخل ہوئے. جس طریقے سے بھی بات لمبی ہے مختصر کر رہا ہوں. قتل کر دیا. قصہ مختصر, قتل کر دیا. جب واپس آنے لگے نا تو خوشی کے اندر جب لگائی چھلانگ, دیوار تھی اونچی, نیچے گرے تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہڈی ٹوٹ گئی نا تو بڑی درد. ساتھیوں نے مشورہ وغیرہ دیا ہوگا, بھائی کاٹ دیتے ہیں, لوہا گرم کر کے داغ دیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا, درد سے جان چھٹ جائے گی. فرمایا نا کاٹنا شاٹنا چھوڑو, ہو مصطفیٰ کا غلام, مصطفیٰ بھی پاس ہو اور ساری زندگی لنگڑا رہو. نا میری پگڑی اتارو, کس کے باندھو, مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلو. ذرا اتنا بتاؤ صحابہ کو ماننے والو, یہ ٹانگ ٹوٹ جانا یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے کہ آسانی ہے؟ مشکل ہے. تو صحابی پر جو مشکل پڑی کہاں لے کر گئے مشکل کو؟ حضور کی بارگاہ, حضور کے پاس نا. تو صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے پڑی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پر درود اور سلام. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور مشکلیں ٹالتے رہے. نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں آ گیا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آقا آپ کے گستاخ کو مارنے کے لیے گیا, میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گیا, ٹھیک فرما دیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رجلک, فرمایا ٹانگ کو سیدھا کرو. اب سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا. اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا گورا گورا نوری نوری پیارا پیارا ہاتھ مبارک صحابی کی پنڈلی پر پھیرا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں, بخاری کے. فَمَسَحَهَا, سبحان اللہ. یہ مسحا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو میں کیا کرتے ہو پانی شانی لے کر؟ یہ وہی مسح ہے. فَمَسَحَهَا, سرکار نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ ان کی پنڈلی پر پھیرا. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے پتہ نہیں چلا مصطفیٰ کا ہاتھ پہلے لگا یا اللہ نے آرام پہلے عطا فرما دیا. کوئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا نبی, دینے والا ہے سچا. تو رحمت کرنے کے لیے دکھ کا علم بھی ہو اور اس دکھ کو دور کرنے کی پاور اور طاقت بھی. بولو. اور ڈاکٹر بھی ٹانگیں ٹھیک کرتے ہیں, پلستر لگاتے ہیں, بعض اوقات آپریشن کرتے ہیں, اندر وہ لوہے کے راڈ فٹ کرتے ہیں, پھر بعد میں شیشے لگا کر دیکھتے ہیں ہاں صحیح لگی یا غلط لگی نا. اور سرکار نے نہ آپریشن کیا, نہ دعائیں لگائی, نہ پلستر لگایا, بس ہاتھ پھیرا, آرام عطا فرما دیا. سرکار کی کیا شان ہے یار. کبھی سرکار اندھوں کو ہاتھ لگا کے نظر عطا فرماتے ہیں, کبھی بیماروں کو ہاتھ لگا کے صحت عطا فرماتے ہیں, کبھی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ پھیر کر اس کو درست فرماتے ہیں, کبھی ابو ہریرہ کا حافظہ یوں ہوا میں 3 لب بھر کر بخاری میں لکھا ہے حافظے کی دولت عطا فرماتے ہیں, کبھی سرکار اتنی سی کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کو دیتے ہیں اور فرمایا اس میں سے کھاتے رہنا, نکال کر مت دیکھنا, یہ تمہارے کام آتے رہیں گی. اتنی کھجوریں حضرت ابو ہریرہ 18 سال خود بھی کھاتے ہیں, یاروں کو بھی کھلاتے ہیں, کمی پھر بھی نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر.
اور کبھی سرکار پتھروں کو چلا رہے ہیں، کبھی درختوں کو چلا رہے ہیں، کبھی پتھروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، کبھی کھجور کا تنا حضور کے عشق میں رو رہا ہے، کبھی پتھر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی درخت کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سمجھ آئی نا؟ سرکار کی یہ شانیں ہیں۔ الحاج محمد علی ظہوری علیہ الرحمہ کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ سنا کے تقریر ختم، گفتگو ختم، اس کے بعد آپ کی باری شروع ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کملی والے دیاں راں تو قربان میں، کملی والے دیاں راں تو قربان میں، او جدھر لنگدا گیا دل چڑھاؤندا گیا، کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، او جدھر لنگدا گیا دل چڑھاؤندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھاؤندا گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تقریر ختم، مائک نہیں چھوڑنا۔ اچھا بھئی ہون اب میری تقریر دے جننے پہلو سن، حیات النبی، نورانیت مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، حاضر ناظر، سمجھ آئی، اور اختیارات اور پاور اور طاقت مصطفیٰ۔ اچھا ان پر اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں۔ ابھی یہ فوجی صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ حضور کچھ لوگ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا یا اپنے بھائی جیسا، کیا اور بشر کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں بد نصیب ہیں کچھ، بالکل۔ آیت پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، لیکن پتہ نہیں مولوی کو اگلے لفظ بھول جاتے ہیں، یا اس کی اماں مر جاتی ہے جو اگلے لفظ ہی نہیں پڑھتا۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیں اوے لوگو، انما انا بشر مثلکم، میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یوحی الی، کس معنی میں آپ ہمارے جیسے ہیں؟ اب وہ بیان ہونے لگا ہے، کیا ہر معاملے میں حضور ہمارے جیسے ہیں؟ بولو نہیں، کس معنی میں ہے؟ فرمایا یوحی الی، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں اس معنی میں کہ تمہارا میرا پروردگار ایک پروردگار ہے، نہ تم خدا نہ میں خدا، جو تمہارا خدا وہی میں مصطفیٰ کا خدا۔ یہ پوری آیت پڑھا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، سمجھ آئی نا؟ آگے بھی ہے یوحا، مجھ پر وحی کی گئی ہے، الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ ساڈا تہاڈا پروردگار ایک۔ سمجھ آئی نا؟ تو رب ہمارا ایک ہے، جو رب مصطفیٰ کا وہی۔ بولو نہ ہم خدا نہ نبی پاک ساری شان اور عظمت کے باوجود خدا، نہ حضور خدا نہ ہم خدا، ان کا بھی خدا اللہ، ہمارا بھی خدا اللہ، اس معنی میں حضور ہمارے جیسے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بیماری پڑی ہے کہ لفظ آگے جی مثلو قوم، تو میں کہتا ہوں بچوں ایک اور جگہ بھی مثلو کے لفظ آئیں، ذرا وہ بھی سن لو پھر بتانا۔ حافظ صاحبان بیٹھے نا؟ نہیں وہ تو حدیث ہے نا، اگر بھولوں تو رہنمائی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ
अमसालो, अमसाल जमा है मिसल की। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन के ऊपर चलने वाले जितने भी जानवर हैं, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, और हवा के अंदर उड़ने वाले जितने भी परिंदे हैं। ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया कि ज़मीन के ऊपर 4 टांगों से चलने वाले जितने भी जानवर हैं वो, और हवा के अंदर परों के साथ उड़ने वाले जितने भी परिंदे हैं, फरमाया वो सब उममुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे जैसी उम्मतें हैं। वो क्या है? तुम्हारे जैसे। अब जो मौलवी इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम पढ़ कर कहता है कि मैं भी हुजूर जैसा हूँ, हुजूर हमारे जैसे हैं, तो मैं भी कहता हूँ उममुन अमसालुकुम, 4 टंगा वाला कुत्ता भी है। मौलवी साहब तू कुत्ते जे हैं, तू बांदर वर्ग है, तू चुड़ैल वर्ग है, तू सूअर वर्ग है, तू खंजीर वर्ग है। फिर कहता मौलवी गुस्ताखी ना कर। मैं कहा जी बादशाह की हो गया? कहता जी कुत्ते सूअर बिले नाल मिला के मेरी गुस्ताखी ना कर। कुत्ता किथे मैं किथे, और मैं क्या चूड़ी दे पुत्रा तू भी अपने जे प्रीत नु मुस्तफा ना मिला के उन्हां दी गुस्ताखी ना कर। और तू कभी ना किथे, मुस्तफा किथे। शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। इधर भी लफ्ज़ है कि नहीं? उममुन, ये तुम्हारे जैसी उम्मतें हैं। कुत्ते बिल्ले गिद्दड़ लक्कड़ बग्गा चीता शेर लुमड़ी चुई, ये सारे क्या हैं? तुम्हारे जैसे उम्मतें हैं। ये तो है इल्ज़ामी जवाब, लेकिन क्योंकि असली मान इसका ये नहीं है, गोली देनी पड़ती है। जो जैसी बोली बोले, जैसा मुँह वैसी चपेड़ बोलो, लगानी पड़ती है। तो इल्ज़ामी जवाब देने के लिए मैंने यह किया, वगरना हकीकत ये है, अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह तुम अल्लाह के कंट्रोल में हो, इसी तरह ज़मीन के जानवर, हवा के परिंदे भी अल्लाह के कंट्रोल में हैं। समझ आई ना? मतलब इसका ये है। वो गोली थोड़ी सी इसलिए किसी का हाथमा ख़राब हो तो वहाँ दे दिया करो। समझ आ गई ना? हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इस पर तसल्ली होगी जी? सर मेरा सवाल ये है कि ये जो शिये लोग हैं, इनको हम जैसे जो मुर्शद कहते हैं उनके लिए कोई होता है? हम जैसे मुर्शद पाक कहते हैं शियों को, शियों को मुर्शद पाक कहते हैं, और वो जो शिये हैं वो खुद को सैयद कहलाते हैं। एक बात याद रखें, अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर नबी का बेटा भी हो, कौन? नबी का अपना बेटा हो सगा, अगर वो नबी का तरीका छोड़ दे वो नबी की आल नहीं रहता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी के अंदर डूबने लगा ना, तो अर्ज़ की या अल्लाह मेरा पुत्र। अल्लाह ने क्या फरमाया था? फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका, फरमाया प्यारे नूह ये हुण तोड़ा नहीं, ये तोड़े अहल विचों नहीं। ओए खून रसूल होना तब फ़ायदा देता है जब खून रसूल रसूल के ताबे हो। वरना बताओ अबू जाल क्या खून रसूल नहीं है? चचा है हुजूर का, खूनी रिश्ता नहीं है? अबू लाब सक्का चाचा क्या खून रसूल नहीं है? क्या ख़ानदान नबूवत में से नहीं है? और है, लेकिन उसको खून रसूल होना फ़ायदा देगा नहीं। तो पता चला असल बात खून रसूल होना नहीं, असल बात मुस्तफ़ा की गुलामी है। मुस्तफ़ा का गुलाम हबशा का काला बिलाल हो, काबा की छत पे चढ़ जाता है। अगर खून रसूल अबू लाब अबू जाल हो, जहन्नम दे थल्ले तुन्या जाता है। कहाँ फेंका जाता है? जहन्नम के नीचे। तो असल जो चीज़ है वो हुजूर की पार्टी होना है। जो हुजूर की पार्टी नहीं है ना, खलास। हाँ जी, और जी है कुछ? हाँ जी, आप में से किसी का जी? मोमिन और मुसलमान का फ़र्क है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क़ालतिल अअराबु आमन्ना
کتنے بجے پروگرام شروع ہوا تھا جی؟ 8 بجے. 4 گھنٹے ہونے والے ہیں. تھک گئے ہو نا؟ اگر نہیں تھکے تو بولو نا پھر. فرمایا حبیب آپ کے پاس کچھ دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. کل سونے ان کو کہہ دے، فرما دے لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے نہیں. اب سمجھو مومن اور مسلمان کا فرق ہے. جس کی بولی یہ والی اور یہ والی ایک ہو، کیا بات، وہ مومن ہے. کیا ہے؟ مومن ہے. اور جس کی بولی یہ کچھ ہو، یہاں سے کچھ ہو، دل کے اندر یہ کہے کہ نبی پاک نبی نہیں ہے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر یوں کلمہ کہے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا پیار نہ ہو بلکہ سرکار سے دشمنی پائی جاتی ہو، اور اپنی زبان سے قسم اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ ضرور بھی ضرور رسول ہیں. دل کے اندر کفر، زبان سے قسمیں اٹھا اٹھا کر 14 فٹ لمبا کلمہ پڑھتا ہے، بے ایمان ہے. منافق کیا کہتے تھے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. انک نون تاکید ثقیلہ، لا رسول اللہ لام تاکید، نشہد یہ الگ تاکید ہے. سمجھ آئی نا؟ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن صرف یہاں سے کہتے تھے، یہاں سے. وہ بے ایمان ہے. مومن وہ ہے جو یہاں سے بھی مصطفیٰ کا حیا کرتا ہو، زبان سے بھی مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہو. اور کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ ابھی ہم نے بچوں کو انعام دینے ہیں. اچھا بھائی، ادھر سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی نے پوچھنا تو ابھی پوچھ لے، بات میں یہ نہ کہے کہ موقع نہیں ملا. سنیا ایتھے کوئی مولوی صاحب نے جڑے سپیکر دے اتنے اعلان شلان فرماندے رہندے نے، بڑے چیلنج کوئی انہاں دی طرفوں آیا گاہک ماک کوئی نہیں بیٹھا؟ ہاں بھائی، سپر مارکیٹ جنرل سٹور سنیاں دا لگیا ہوا ہے الحمدللہ. کسی نے سودا لینے تے آ جائے گاہک ماشاءاللہ. اجازت ٹھیک ہے جی. وما علیہ الا البلاغ المبین.